فلما رآها تهتز كأنها جان، تو جب انہوں نے دیکھا اس کو لہراتے ہوئے، یعنی عصا ڈالا تھا وہ سیدھی لکڑی تھی، لکڑی تو نہیں لہراتی، وہ پوری کی پوری لہرا رہی تھی، تو گویا کہ وہ سانپ ہے، وہ کأنها جان، گویا کہ وہ سانپ ہے. ولا مدبرا ولم يعقب، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ پھیر لی اور چل دیے اور پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو اس وقت ظاہری کیفیت تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بشر بنایا، انبیاء بھی بشر ہوئے ظاہری اعتبار سے، تو ان پہ بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور بشریت کے تقاضوں میں سے ایک خوف ہوتا ہے، جو بشری خوف ہوتا ہے. اور یہ خوف جو ہے ہمیشہ بزدلی کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ یہ خوف انسان میں حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خوف نہیں رکھتا تو انسان موذی اور ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنی حفاظت نہ کرتا. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ آپ سمجھدار عاقل بالغ ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی اچانک کوئی سانپ نکل کے آ جائے تو آپ بھی بھاگنے لگ جائیں گے، دوڑنے لگ جائیں گے، ادھر ادھر چلیں گے کہ اس کے ضرر سے بچا جا سکے. لیکن ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ جس کو سانپ کے بارے میں نہیں پتا، اس کے سامنے اسی سانپ کو رکھ دیا جائے تو وہ سانپ کو جا کے پکڑنے کی کوشش کرے گا، بلکہ پکڑ کے منہ میں لے جانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ سانپ کے مضر اثرات سے واقف نہیں ہے، اس میں خوف ہی نہیں ہے. بچے میں ابھی خوف کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، تو اگر اس میں خوف کی کیفیت پیدا ہوتی تو وہ اپنی حفاظت کرتا، اور وہ بھی ایک سمجھدار آدمی کی طرح جو ہے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا. تو یہ فطری خوف ہوتا ہے جو انسانوں میں رکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فطری خوف لاحق ہوا، تو آپ پیٹ پھیر کے چل دیے کہ آپ نے دیکھا یہ تو سانپ بن گیا ہے، اور آپ نے پلٹ کے نہیں دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لا تخف، آپ نہ ڈریں، انی لا یخاف لدی المرسلون، اور بے شک میرے یہاں پر رسول نہیں ڈرتے ہیں، یعنی میری بارگاہ میں جب ہوں تو رسول نہیں ڈرتے ہیں. تو یہاں پہ فطری خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار نہیں فرمایا، بلکہ جو ویسے انسان کو خوف ہوتا اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے یہ کہ جس نے ظلم کیا ہو پھر اس کو تبدیل کر دیا ہو نیکی کے ساتھ اس گناہ کے بعد، تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہجرت کا جو سبب بنا تھا، مصر چھوڑنے کا جو سبب بنا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ ایک قبطی کو آپ نے گھونسا مارا تھا، تو اس گھونسے سے وہ مر گیا تھا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ گھونسے سے عام طور پر کوئی مرتا بھی نہیں ہے، لیکن میرا اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کے حکم سے وہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پہ الزام آ گیا کہ آپ نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ آپ کے قتل کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، سوائے کہ جس نے ظلم کیا، یعنی آپ کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا تھا، اور لیکن پھر آپ نے اس کو نیکیوں سے بدل دیا، ٹھیک ہے، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دیا، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف ظلم کی کیوں نسبت کی؟ تو دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ اپنے بندوں کی طرف جو بھی نسبت کرے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انبیاء کو معصوم مانا جائے، اور ان سے کسی قسم کے گناہ کے صدور کو محال جانا جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، ان کے خطا میں، ان کی غلطی میں، ان کے گناہ میں جو ظاہری طور پہ گناہ کی صورت ہوتی ہے، اور وہ عام انسان، زمین و آسمان کا فرق ہے کہ اللہ کا نیک بندہ کبھی بھی گناہ کے ارادے سے گناہ کرتا ہی نہیں ہے، اور جو عام انسان ہوتا ہے وہ گناہ کے ارادے سے ہی گناہ کرتا ہے، وہ اپنی نفسانی لذت کو حاصل کرنے ہی کے لیے گناہ کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے. اس کو اور مزید سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، جیسے ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ کوئی مفتی شریعت ہے،
اور کسی مسئلے کے بارے میں اس کو یہ گمان تھا کہ یہ جائز ہے اور اس نے اس پہ عمل کیا. پھر بعد میں سال 2 سال بعد اس کو پتا چلا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، اس کی دلائل تو دوسری طرف جا رہے ہیں. تو اب اس مفتی شریعت پر اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو اس کے پاس تو ایک تعویل تھی، دلائل کی روشنی میں جتنے اس کے پاس دلائل میسر تھے اس کے مطابق اس نے عمل کر لیا. اب دوسرا اس کے برعکس ظاہر ہو گیا تو اس پہ گناہ گار نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اجتہاد میں غلطی ہو تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دیتا بلکہ 1 اجر دیتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کنایتاً اس بات کا ذکر کر دیا کہ آپ کے ہاتھ سے وہ مارا گیا تھا، تو حالانکہ آپ کا کوئی قصد اس کو مارنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ ظالم تھا. ایک مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹایا، جب وہ نہیں مانا تو پھر آپ نے اس کو گھونسا مارا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ. اب ایک معجزہ تو آپ کو اژدہے کا دے دیا جو عصا کی صورت میں تھا. پھر دوسرا ایک عظیم معجزہ آپ کو عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا کہ جب ایسا کریں گے تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ سفید چمکدار ہو کے نکلے گا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی. تو اصل میں سفید بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جس کو برس کے داغ ہوتے ہیں وہ برائی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ سفید ہو جائے گا، روشن چمکدار ہو جائے گا، بلکہ اس کی شعائیں دور دور تک جاتی تھیں آپ کے ہاتھ مبارکہ کی، اور وہ بیماری کی صورت نہیں تھی بلکہ ایک معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو یہ دوسرا معجزہ عطا فرمایا فی 9 آیات الی فرعون وقومہ. 9 آیتوں میں فرعون کی طرف، ان کی قوم کی طرف آپ جائیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور بھی معجزے عطا فرمائے جن کا ہم پہلے کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں. صرف بتانے کے لیے میں عرض کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا ہوئے ان میں آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے فرعونیوں پہ قحط طاری ہو گیا، وہ بھوکے مرنے لگے. پھر آپ سے آگے دعا کرائے تو قحط ختم ہو گیا. پھر اسی طرح ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا آپ کی دعا سے، اسی طرح ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر اسی طرح سے ان پہ خون کا عذاب آیا. تو پھر وہ تفصیل ہو جائے گی، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9 آیتوں کے ساتھ آپ جائیں، اور فرمایا کہ انہم کانوا قوما فاسقین، اور بے شک وہ فاسق لوگوں کی قوم ہے، وہ نافرمان لوگوں کی قوم ہے، یعنی حق کو جاننے کے باوجود حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. تب یہ نشانیاں لے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے پاس آئے، اور بہت کچھ معاملات ہوئے ان کے ساتھ. کچھ ذکر کا پیچھے آ چکا، کچھ سورۃ الشعراء میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا جس کے اندر کچھ باتیں میں نے ذکر کی تھی. تو کئی سال آپ کو وہاں پہ گزرے.